بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو کمنٹس کر کے اپنے سوال بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ٹائم پاکستان میں 2 دن سے ایک بہت بڑی خبر چل رہی ہے۔ وہ خبر کس سے متعلق ہے، اس خبر کے پیچھے کیا راز ہے، اس خبر کے پیچھے کون سی ایسی بڑی شخصیت ہے جو استعفیٰ دینے جا رہی ہے، اور اس استعفے کے پیچھے کس جماعت اور کس طرح سے ریلیٹ کر رہی ہیں مختلف سٹوریز کے اوپر جو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے جس طرح سے دیکھا ہوگا کہ جو چند دن پہلے صدر عارف علوی صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ میں انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ جو ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے سگنیچر نہیں کیے ہیں اور میں اس سے معافی مانگتا ہوں تمام قوم سے، تمام عوام سے کہ یہ میں نے اس کے اوپر سگنیچر نہیں کیے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ایک پورے پاکستان میں خبریں چلنا شروع ہوگی کہ یہ صدر صاحب نے جو لا علمی کا اظہار کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ کس طرح سے پاکستان کے اتنے بڑے عہدے کے جو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر فائز ہیں ان کی طرف سے اس طرح سے جو سیکیورٹی خدشات ہیں اس میں مزید اضافہ، اس میں مزید ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ جس میں تمام جو دوسرے ممالک ہیں یا پاکستان کے اندر جو حساس ترین ادارے ہیں وہ اس کشمکش میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک صدر کے آفس میں صدر کے نہ چاہتے ہوئے ایک اتنے جو غیر ہے کہ جس ترمیمی ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر سگنیچر ہو جائیں اور وہ صدر صاحب کو پتہ بھی نہ ہو، اس کے بعد صدر صاحب ٹویٹ کرتے پھریں۔ ناظرین، اس کے پیچھے کچھ سٹوری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کہ جب بھی پارلیمنٹ سے کوئی بل بھیجا جاتا ہے صدر صاحب کو منظوری کے لیے تو اس میں صدر صاحب کے پاس 10 دن کا وقت ہوتا ہے کہ وہ 10 دن میں یا تو اس کے سگنیچر کر کے اس سمری کو بھیج دیں یا پھر وہ اس کے اوپر اگر سگنیچر نہیں کرتے تو اس کی وجہ لکھیں گے، باقاعدہ وہ تحریری نوٹ بنا کر اس کو اسی ٹائم واپس ریٹرن کر دیں گے پارلیمنٹ کے جو کہ وہاں کی جو ان کی کمیٹی ہوگی اس کو، اور وہ پھر اس کے اوپر جو ان کا جواز ہوگا اگر وہ 10 دن میں اس کو نہیں سگنیچر کر کے بھیجتے تو پھر آٹومیٹیکلی وہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں، کچھ قانونی نکات ہیں جو کہ میں اپنے ایک ادنا سا ظاہر طالب علم ہوں قانون کا بھی، اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اس میں جو ترمیمی ایکٹ جو اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور دوسرا آرمی جو ایکٹ ہے اس حوالے سے یہ بل صدر صاحب کے پاس ایک 4 کو اور دوسرا 8 اگست کو پہنچتا ہے، تو اس کے بعد صدر صاحب اس کے اوپر فی الحال کوئی سگنیچر کی بھی بات نہیں کر رہے، نہ اس کے بعد جواب کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن ہو گیا ہے اور اس کے اوپر سگنیچر بھی ہوگا اور وہ بل لاگو ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کی ہے۔ اور وہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کس نظر سے دیکھ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے شادیانے اور بغلیں بجا رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ صدر صاحب نے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ وعدہ وفا کر دیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جو صدر صاحب نے یا صدر ہاؤس سے یہ جو عمل سامنے آیا ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں خدشات کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایسا کون سا فرد ہے، ایسے کون سے سیکیورٹی اہلکار ہیں جو کہ اس میں لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کی ناراضگی اور ان کے روکنے کے باوجود بھی بل پاس ہو جاتا ہے، بل کے اوپر سگنیچر ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ان کا آفیشل جو سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے وہ ایک بریگیڈیئر رینک کا ہوتا ہے، ملٹری جو ان کا سیکیورٹی ہوتا ہے وہ ایک بریگیڈیئر رینک کا ہوتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے یہ ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ہر ٹائم ان کی ساری چیزوں کو نوٹ آؤٹ اور وہ آگے بھی ان کی رپورٹس کر رہا ہوتا ہے مختلف سیکیورٹی اداروں کو جو کہ ان کی آفیشیل رپورٹس ہوتی ہیں، اگر وہ اس کے اوپر وہ بھی ملوث نہیں ہیں تو پھر کون سے ایسے ادارے کے اہلکار ہیں جو کہ اس قسم کی سازش میں ملوث ہیں۔ اب پاکستان کے جو صدر ہاؤس ہے یا صدر کے اوپر ایک اتنے بڑے عہدے کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جس میں صدر صاحب کا جو عہدہ ہے وہ ایک لیگلی طور پہ 9 ستمبر کو انہوں نے اس عہدے سے سب کو دوش ہونا تھا۔ اس کے بعد یہ اب ظاہر ہے کہ ابھی تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ ان کو کنٹینیو کرنا تھا، تقریباً 9 ماہ ابھی ان کا دورانیہ تھا کہ وہ صدر کنٹینیو ہو سکتے تھے۔ لیکن اس عمل کے بعد یقیناً کنٹروورشل معاملات بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور اس کنٹروورشل معاملات میں اب عین ممکن ہے کہ عارف علوی صاحب کچھ دنوں میں اپنا استعفیٰ جمع کروا دیں، اور اس استعفے کے بعد کون سا کیئر ٹیکر صدر ہوگا اب یہ بھی اب قانونی طور پہ ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکر کوئی صدر نہیں ہوتا ہے، قائم مقام صدر ہی اس عہدے کو کنٹینیو کرتے ہیں جو کہ صادق سنجرانی صاحب ہیں، وہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔
اور اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے وہ جتنا عرصہ رہیں گے تو وہ اس کو قائم مقام صدر کے طور پر چلا سکتے ہیں۔ اب اس میں سٹوریز، سوالات بہت زیادہ ہیں جو کہ آپ کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو سیکیورٹی خدشات کیوں کلیپس کیوں آیا صدر ہاؤس میں، اور دوسرا صدر صاحب اتنی لا علمی کا اظہار اتنے دنوں بعد کیوں کر رہے ہیں، اور یہ جب اس کی ایک دن پہلے ہم نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا، اس کی خبر کو بریک کیا تھا کہ اس طرح سے بل پاس ہو چکا، اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اس میں بڑے مشکل نظر آ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر آفیشیل سیکریٹ کے اوپر بحث ہوتی نظر آئی۔ اس کے ایک دن بعد یہ کیسے ممکن ہوا کہ عارف علوی صاحب نے اس ٹویٹ کو کیا اور اس میں لا علمی کا اظہار کیا؟ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ وعدہ وفا ان کے لیے آگے جا کے مزید مشکل کھڑی کر سکتا ہے، یا ان کا استعفیٰ اب آنے والا ہے، اس استعفے کے پیچھے کیا سٹوریز ہیں، یا پھر یہ کسی کی من گھڑت کہانی ہے، یا پھر یہ کسی کی ایک سازش ہو سکتی ہے، جس طرح سے سازش مختلف حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سازش پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، ان کے چیئرمین کے خلاف ہو رہی ہے، اسی طرح صدر صاحب کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، یا پھر صدر صاحب خود ایک بچوں کی طرح، یا جس کو سمجھ ناسمجھی کا ایک انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ ان کے خود کے بیٹے بھی پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر چلاتے رہے ہیں، ان کے سوشل میڈیا ہیڈ بھی رہے ہیں، بڑا اس کو رن کرتے رہے ہیں، تو یہ ٹویٹس بھی ان کی طرف سے اپروو ہو چکا ہے کہ ان کا ہی ٹویٹ ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی جس میں آپ اپوزیشن کی سمجھ لیں کہ جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اب انگلیاں اٹھانا شروع ہوں گی کہ صدر صاحب جو کیسے لا علمی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ خود مستعفی ہو جائیں، اپنے استعفے سے جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، اور دوسرا قوم سے معافی تو وہ پہلے مانگ چکے ہیں تو ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو یقیناً یہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے، بڑے عہدے کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں مختلف ممالک کا جو ہے اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، جو کہ انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان میں صدر کا ہاؤس اور صدر کی اتنی جو آفیشیل چیزیں ہیں اس کے اوپر کسی ایسے شخص کا سگنیچر ہو جانا، ایسے لیک ہو جانا چیزیں، تو یہ کتنا جو ہے باقی ممالک کے لیے کتنا حساس ہوگا۔ جس طرح پہلے سائفر کا معاملہ ہوا، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لیڈران کے سے کیوں ہوتا کہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان تھے تو ان سے سائفر لیک ہوا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گم بھی ہو چکا، اسی طرح صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس چیزیں آئیں تو مجھے پتہ نہیں تو کیسے ہوتا۔ یہ پھر یا تو ایک رچی چاہیے سازش ہو سکتی ہے، یا پھر یہ خود سے چیزوں کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ باقی اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی، کیا کارروائی ہو سکتی، صدر صاحب مزید مشکل میں پھٹ سکتے ہیں استعفیٰ دینے کے بعد، یا پھر ان کو مزید عہدہ کنٹینیو کرنا چاہیے، اس کے اوپر قانونی تقاضے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کو لیگلی کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا پھر وہ خود ہو سکتا ہے چند دنوں میں، جو کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ دنوں میں یا کچھ ٹائم وہ اپنا استعفیٰ جمع کروانے جا رہے ہیں، اور یہ استعفیٰ دے کر انہوں نے کوشش بھی کی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن وہ ان کی خود اب کنٹروورشل ہو چکے ہیں، تو پھر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مزید سنگین مشکل وقت اور مشکل گھڑی میں شامل اور انٹر ہو چکی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔